بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تشریف لایا جو اس کے آثار سے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے ہے، لیکن وہ کہیں بھی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے۔ پہلے وہ کہیں وہاں مدینہ میں دیکھا نہیں گیا، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہے یہاں کا نہیں۔ تو مسجد کے قریب آتا ہے، سفید کپڑوں میں، کالے بال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان، تینوں چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ادا کرنا، اور اس کے بعد پھر ایمان، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، اور جتنے فرشتے ان پہ ایمان لانا، اور جتنے انبیاء گزر چکے تمام انبیاء پہ بلا تفریق ایمان لانا۔ احسان جو ہے وہ کسی بھی کام کو اچھے کرنے کے لیے، یعنی یہ گویا کہ یہ ہے کہ خدا، یہ آپ نظر رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صرف نہیں پیدا کی جا سکتی تو یہ پیدا کریں کہ وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کی جا سکتی تو یہ کریں کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ قیامت کے بارے میں کب ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی نشانیوں کے بارے میں کہا کہ لونڈی اپنے آقا کو، اپنے غلام جو ہے، لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جانے کی، یعنی یہ کہ اس اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بدو ہیں، شیپرز لوگ ہیں، وہ مقابلہ کریں گے اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ عثمانیہ دور میں جو کنگ تھا عبد الحمید، اس نے بڑی کوشش کی، اور اس نے راستوں میں کتنے خطرناک جو ہے بلڈنگز تھے، جنہوں نے بدو تھے، وہ کتنے حاجیوں کو شہید کر دیا، اور فساد کرتے کرتے بعد میں جب السعود حکومت آئی، اس سے پہلے انہوں نے بلڈنگز کو ملا کے تو ایک حکومت بنائی، حکومت کے خلاف کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کی حکومت آ گئی۔ یہ بدو تھے السعود اور ان کے ساتھ جتنے، اور پھر انہوں نے جو نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرنے میں وہ آگے نکل رہے ہیں۔ راشد جو دبئی کا ہے، عرب امارات کا ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے بڑے بدو ہوں، فخر ہے مجھے، اور اس نے پھر کیسے چینج کیا۔ جب یہ کہا جا رہا ہے، جب تیل نکلا ہے، آئل نکلا ہے، یہ پٹرول ڈیزل، تو وہاں سے پھر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر وقت نہیں رہے گا۔ دبئی نے پھر ان کو ٹورزم اور دنیا کی بڑی ٹورزم کی طرف انہوں نے منتقل کر دیا ہے، تاریخی حیثیت آج دبئی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے کتنی بڑی عمارتیں دنیا میں، امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، اور فرانس میں اسی طرح کتنے بڑے، لیکن وہ ان کے پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دبئی میں جو برج خلیفہ بنایا وہ ان سب سے بڑا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مکے میں جو چوتھے پانچویں نمبر پہ آ رہی ہے، ٹاور بنا ہے مکے کے ساتھ، سعودیوں نے، الوقف، عبدالعزیز، حجرہ مروہ ٹاور، وہ کتنا بڑا ٹاور ہے۔
تو یہ برڈنز تھے، بدو تھے، کتنے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے، اور ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ جدے میں کوئی بہت بڑا ٹاور بنے گا جو برج خلیفہ سے بڑا بنے گا۔ یہ عمارتیں بنانے میں کتنے آگے چلے گئے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ٹورزم کو جنم دے رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو کہا کہ لوگ بزنس کریں، انویسٹ کریں، کل جب یہ تیل ختم ہو جائے گا تو پھر وہ چیز تو نہیں رہے گی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس نظریے کو جنم دیں کہ لوگ پرامن رہیں اور قیامت کی تیاری کریں۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب حاملہ اپنے حمل کو بھول جائے گی، اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ اتنا خوفناک ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ سکارا، یہ نشے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عذاب ہی ایسا ہے، وہ دن ہی ایسا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ پہلی بات ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، حق بات پہ صبر، یعنی کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں تو اللہ کا دین کیسے غالب رہے، اللہ کے دین کو ہم کیسے غالب کریں، یہ بنیادی بات ہے، اس پہ ہم کام کریں۔ لیکن اگر ہماری سوچ دنیا داری میں ہی رکی ہوئی ہے، دنیا میں اب ترقی کریں، جائز طریقے سے کریں، کسی کا حق نہ ماریں، جو کچھ کریں دیانتداری سے کریں، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ ایک ہی اصول ہے کہ ہم انجام کو ذہن میں رکھیں، آخرت کو ذہن میں رکھیں۔ قیامت جب آئے گی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان میں سے وہ ایک تاجر بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جس نے بڑے ہی اچھے خدا خوفی مد نظر رکھتے ہوئے تاجر تجارت کی ہوگی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا، غبن نہیں کیا ہوگا، چیٹنگ نہیں کی ہوگی، اور اپنے مال اللہ کے راستے میں دیا ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے، ہم کہاں پہ ہیں اس وقت، اور تبدیلی لے کے آئیں۔ تبدیلی جو ہے بنیادی چیز ہے، ہر بندہ خود میں تبدیلی لائے، اور اس دن کے لیے جس دن سارے جب اٹھیں گے قبروں سے تو کوئی کپڑا اس کے بدن پہ نہیں ہوگا، اور اتنا خوف ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنے پریشان ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس دن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بنیادی پہلا اہم کام یہ ہے، ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کریں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔